شوہر گھر میں داخل ہوا تو ماں نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کالے جادو کا ایک تعویذ تھما دیا اور کہا کہ یہ تیری بیوی کے تکیے کے نیچے سے ملا ہے۔ شوہر نے بنا سوچے سمجھے بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ ایک ہفتے بعد جب شوہر چھت پر گیا تو اس نے ماں کو ایک نامعلوم شخص کے ساتھ پیسوں کا لین دین کرتے دیکھا۔ ماں ہنس کر کہہ رہی تھی کہ شکر ہے تم نے وہ جعلی تعویذ دے دیا، ورنہ میرے بیٹے کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ وقاص شہر کا ایک بہت بڑا اور نامور تاجر تھا، جس کا لکڑی اور قیمتی فرنیچر کا بہت وسیع کاروبار تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور رات گئے تک اپنے گاہکوں اور حساب کتاب میں الجھا رہتا تھا۔ اس کی محنت اور لگن نے اسے شہر کے امیر ترین لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا، لیکن اس کے اس شاندار اور پرتعیش زندگی میں اگر کوئی کمی تھی تو وہ ایک سچے جیون ساتھی کی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں نائلہ کی آمد ہوئی۔ نائلہ بظاہر ایک انتہائی غریب اور معصوم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وقاص نے اسے ایک تکریم میں دیکھا تھا اور اس کی سادگی اور خوبصورتی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وقاص جب اپنے دفتر کی طویل اور تھکا دینے والی مصروفیات کے بعد رات کے سائے گہرے ہونے پر اپنی حویلی نما کوٹھی کے بڑے آہنی دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات اس کی ہنستی کھیلتی اور پرسکون زندگی میں ایک ایسا ہولناک طوفان برپا کرنے والی ہے جو اس کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ وہ اپنی خوبصورت اور پرکشش بیوی نائلہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو اپنے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ نائلہ ایک انتہائی معصوم اور محبت کرنے والی عورت تھی، جس نے اپنی میٹھی باتوں اور دلکش اداؤں سے وقاص کو مکمل طور پر اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ نائلہ اسے روزانہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاتی، اس کے کپڑے استری کرتی اور اس کے ہر دکھ میں برابر کی شریک ہوتی کہ وقاص کے لیے اس کی دنیا بس نائلہ کی ذات تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی اور وہ اس پر آنکھیں بند کر کے اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ آج جب وہ تھکے ہارے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کے وسیع و عریض دیوان خانے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر اس کی سوچ اور توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس کی بوڑھی اور شفیق ماں بیگم صغریٰ صوفے پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی اور ان کا چہرہ خوف اور صدمے سے مکمل طور پر سفید پڑ چکا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک عجیب سا کالے رنگ کا کپڑا تھا جسے سرخ دھاگوں سے انتہائی مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ وقاص کا دل اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر دھک سے رہ گیا اور اس کی ساری تھکاوٹ ایک انجانے خوف میں تبدیل ہو گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی ماں کے قدموں میں جا بیٹھا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ان سے اس رونے اور خوف کی وجہ پوچھنے لگا۔ بیگم صغریٰ نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کالا اور پر اسرار کپڑا وقاص کے ہاتھ میں تھما دیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ کوئی عام کپڑا نہیں ہے، بلکہ کالے جادو کا ایک انتہائی خطرناک اور سفلی تعویذ ہے جو انہیں آج دوپہر کے وقت نائلہ کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کے تکیے کے بالکل نیچے سے ملا ہے۔ بیگم صغریٰ کی یہ بات سنتے ہی وقاص کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ انتہا کا چاہتا ہے، کیا وہ اس کے گھر میں کالے جادو جیسی غلیظ اور شرک آمیز چیزیں لا سکتی ہے؟
بیگم سغرا نے مزید روتے ہوئے بتایا کہ نائلہ پچھلے کچھ عرصے سے عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی اور وہ اکثر راتوں کو اکیلی چھت پر جا کر کچھ پڑھتی رہتی تھی، اور یہ تعویذ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس گھر کو برباد کرنے اور وقاص کی جان لینے کے در پہ ہے۔ وقاص کا سارا جسم غصے اور صدمے کی شدت سے کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کی وہ ساری اندھی محبت جو وہ نائلہ سے کرتا تھا ایک ہی لمحے میں شدید ترین نفرت اور طیش میں بدل گئی۔ وہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف دوڑا، جہاں نائلہ انتہائی سکون سے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وقاص نے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے ٹکرا کر ایک بھیانک آواز کے ساتھ واپس پلٹا۔ نائلہ خوف زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور وقاص کے اس غضبناک چہرے کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ وقاص نے وہ کالا تعویذ پوری طاقت سے نائلہ کے منہ پر مارا، اور اس سے پہلے کہ نائلہ کوئی صفائی پیش کر سکتی یا اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت دے سکتی، وقاص نے اس کے بالوں کو انتہائی بے دردی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ نائلہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور قسمیں کھا رہی تھی کہ اسے اس تعویذ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اور یہ کسی کی سازش ہے، لیکن وقاص کی آنکھوں پر ماں کی باتوں اور اس سفلی تعویذ کے خوف نے ایسی موٹی پٹی باندھ دی تھی کہ اسے نائلہ کی کوئی سسکی، کوئی قسم اور کوئی آنسو دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے نائلہ کی ایک بات سنے بغیر اسے حویلی کے ایک بڑے دروازے سے دھکے دے کر باہر اندھیری سڑک پر پھینک دیا اور انتہائی شفاقی سے دروازہ بند کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ نائلہ کی روتی اور گڑ گڑاتی ہوئی آوازیں کافی دیر تک دروازے کے باہر گونجتی رہیں، لیکن وقاص نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنے کمرے میں جا کر خود کو مقفل کر لیا۔ وہ رات وقاص کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ وہ نائلہ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن کالے جادو کے خوف اور اپنی ماں کے آنسوؤں نے اسے یہ ظالمانہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی میں ایک عجیب سا ماتمی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نائلہ جا چکی تھی اور اس کے جانے کے بعد وقاص کی زندگی ایک بے رنگ اور بے معنی سراب بن کر رہ گئی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں قید رہتا اور نائلہ کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر تڑپتا رہتا۔ بیگم سغرا اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتی اور اسے سمجھاتی کہ جو ہوا وہ اس کی بہتری کے لیے تھا، اور اگر وہ نائلہ کو گھر سے نہ نکالتا تو وہ عورت اپنے جادو سے اس کی جان لے لیتی۔ لیکن وقاص کا دل کسی طور پر تسلی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی کہ کیا واقعی نائلہ اتنی گر سکتی ہے کہ وہ کالے جادو کا سہارا لے۔ وہ عورت جو اس کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے دعوے کرتی تھی، کیا وہ اتنی بڑی مکار اور جادوگرنی ہو سکتی ہے؟ دن گزرتے گئے اور ایک ہفتے کا طویل اور اذیت ناک عرصہ بیت گیا۔ اس ایک ہفتے میں وقاص نے نہ تو دفتر کا رخ کیا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ اس کی حالت ایک زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی، جس کی روح اس سے چھین لی گئی ہو۔ وہ ہر رات جاگتا رہتا اور نائلہ کی یادوں میں آنسو بہاتا رہتا۔ اسے بار بار ایسا محسوس ہوتا جیسے نائلہ بے گناہ تھی اور اس نے طیش میں آ کر بہت بڑی ناانصافی کر دی ہے۔ اسے نائلہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں کی خوشبو اور اس کی مسکراہٹ شدت سے یاد آتی تھی اور پورا گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن پھر وہ تعویذ
اور ماں کا روتا ہوا چہرہ اس کے ذہن میں ابھرتا اور وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا۔ اس پورے ہفتے میں بیگم سغرا کا رویہ بھی کچھ پر اسرار سا ہو گیا تھا۔ وہ اکثر رات کے وقت حویلی کی چھت پر جاتی اور گھنٹوں وہاں گزارتی۔ وقاص نے شروع میں تو اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن 7ویں دن کی رات جب وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے چھت پر قدموں کی کچھ آہٹ محسوس کی۔ حویلی کی چھت بہت وسیع تھی اور اس کا راستہ وقاص کے کمرے کے بالکل قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ رات کے اس پہر چھت پر قدموں کی آہٹ نے وقاص کے اندر ایک عجیب سا تجسس اور کھٹکا پیدا کر دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی چور حویلی میں گھس آیا ہے۔ وہ انتہائی خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھا اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے ننگے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکل کر چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ اندھیرا بہت گہرا تھا اور صرف چاند کی ہلکی سی روشنی چھت کے ایک حصے پر پڑ رہی تھی۔ وقاص جو سیڑھیوں کے قریب پہنچ رہا تھا اسے کچھ دھیمی دھیمی مدھم مدھم آوازیں سنائی دینے لگی جو کسی کے آپس میں سرگوشیاں کرنے کی لگ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ انتہائی محتاط انداز میں چھت کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وقاص کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس کا سارا خون ایک دم سے جم گیا۔ چھت کے اس تاریک کونے میں اس کی ماں بیگم سغرا کھڑی تھی اور ان کے بالکل سامنے ایک نامعلوم اور اجنبی شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چہرے کو ایک بڑی سی چادر سے آدھا ڈھانپ رکھا تھا۔ بیگم سغرا کے ہاتھ میں پیسوں کی ایک موٹی گڈی تھی جو وہ انتہائی اطمینان اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس نامعلوم شخص کے ہاتھ میں تھما رہی تھی۔ وقاص کی سانسیں اس کے گلے میں اٹک گئیں اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر اس کی عزت دار ماں ایک اجنبی مرد کے ساتھ چھت پر پیسوں کا لین دین کیوں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وقاص آگے بڑھ کر ان سے کچھ پوچھتا، اس کے کانوں میں بیگم سغرا کی وہ آواز پڑی جس نے اس کے وجود کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ بیگم سغرا انتہائی سکون اور ایک فاتحانہ ہنسی کے ساتھ اس نامعلوم شخص سے کہہ رہی تھی کہ شکر ہے تم نے وہ جعلی تعویذ دے دیا اور یہ سارا ڈرامہ اتنی خوبصورتی سے رچا لیا، ورنہ میرے بھولے بھالے اور اندھے بیٹے کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ اس عورت کا اصل بھیانک چہرہ کیا ہے اور وہ کس قدر گہری سازش کا جال ہمارے اور ہماری دولت کے گرد بن چکی تھی۔ اس شخص نے پیسے گنتے ہوئے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی اور کہا کہ بیگم صاحبہ آپ نے بھی کمال کا کھیل کھیلا ہے۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ کا بیٹا سچائی جاننے کی کوشش نہ کرے، لیکن آپ نے اس کے دل میں کالے جادو کا ایسا خوف بٹھایا کہ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ناگن کو گھر سے نکال دیا۔ بیگم سغرا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجبوری تھی مجھے، یہ جعلی تعویذ والا کھیل کھیلنا ہی پڑا مجھے، کیونکہ وقاص اس نائلہ کے عشق میں اس قدر پاگل اور اندھا ہو چکا تھا کہ اگر میں اسے سیدھے لفظوں میں سچ بتاتی تو وہ کبھی مجھ پر یقین نہ کرتا، بلکہ الٹا مجھ سے ہی نفرت کرنے لگتا اور شاید مجھے ہی اس گھر سے نکال دیتا۔ مجھے نائلہ کی اس سونی اور غلیظ سازش کا علم صرف ایک دن پہلے ہی ہوا تھا۔ جب میں بازار سے واپس آ رہی تھی میں نے نائلہ کو گھر سے اکیلے نکلتے دیکھا تو مجھے کچھ شک ہوا۔
اور میں نے چھپ کر اس کا پیچھا کیا۔ پھر میں نے نائلہ کو ایک سنسان گلی میں اس کے پرانے اور اصلی شوہر سے ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ بیگم سغرا کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی وقاص کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ایک بھاری ہتھوڑا دے مارا ہو۔ نائلہ کا پرانا شوہر، یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ وقاص نے تو نائلہ سے اس وقت شادی کی تھی جب وہ کنواری تھی۔ بیگم سغرا نے بات جاری رکھتے ہوئے اس اجنبی کو بتایا کہ نائلہ کوئی معصوم اور کنواری لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اور اس کا وہ پہلا شوہر ایک انتہائی خطرناک اور لالچی انسان تھا۔ ان دونوں نے مل کر یہ سارا کھیل رچایا تھا کہ نائلہ اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ظاہر کر کے میرے بھولے اور امیر بیٹے سے شادی کرے گی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے عشق کا جال پھینک کر اس کی ساری جائیداد، اس کے بینک بیلنس اور اس کے سارے کاروبار کو اپنے نام منتقل کروا لے گی۔ میں ایک پرانی دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی اور ان کی ساری باتیں سننے لگی۔ میں نے ان دونوں کو سنسان گلی میں باتیں کرتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ نائلہ اپنے اس پہلے شوہر کو بتا رہی تھی کہ وقاص مکمل طور پر اس کے قابو میں آ چکا ہے، اور اس نے ساری جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروانے کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے، اور جیسے ہی وہ کاغذات اس کے نام ہوں گے وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس چلی جائے گی، اور ہم ماں بیٹے کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دے گی۔ بیگم سغرا کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ اور نفرت تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے اس ہولناک سچائی کا علم ہوا، پتہ چلا، تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور میرا بیٹا اس عورت کی محبت میں اس قدر اندھا ہے کہ وہ میری بات کو ایک بوڑھی ماں کا وہم اور حسد سمجھ کر مسترد کر دے گا۔ اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا اور یہ جعلی سفلی تعویذ بنوایا تاکہ میں وقاص کے دل میں اس عورت کے لیے ایسی شدید نفرت اور خوف پیدا کر سکوں کہ وہ خود اسے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے، اور میری یہ چال بالکل کامیاب رہی۔ آج میرا بیٹا اس آگن کے ڈسے جانے سے بچ گیا ہے، اور ہماری جائیداد اور ہماری عزت مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ ساری ہولناک سچائی اور یہ سارا راز سن کر وقاص کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ وہیں چھت کے دروازے کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب امڈ آیا، اور اس کا سارا وجود ایک شدید صدمے اور دکھ کی کیفیت میں کانپنے لگا۔ اسے اپنے آپ پر، اپنی اس اندھی محبت پر، اور نائلہ کی اس غلیظ اور شیطانی مکاری پر شدید رونا آ رہا تھا۔ وہ عورت جسے وہ اپنی زندگی، اپنی سانسیں اور اپنی کائنات سمجھتا تھا، وہ دراصل ایک انتہائی شاطر، مکار اور لالچی مجرم تھی، جس نے صرف اس کی دولت اور جائیداد کو ہتھیانے کے لیے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ مل کر اس کی محبت اور اس کے جذبات کا بے دردی سے قتل کیا تھا، اور دوسری طرف اس کی وہ بوڑھی ماں تھی جسے وہ جاہل اور توہم پرست سمجھ رہا تھا۔ اسی ماں نے اپنی عقل اور اپنی لازوال ممتا کے زور پر ایک ایسا کڑوا گھونٹ بھرا تھا اور ایک ایسا ڈرامہ رچایا تھا جس نے اس کے بیٹے کو ایک بہت بڑی بربادی، ذلت اور رسوائی سے بچا لیا تھا۔ وقاص کے اندر کی وہ ساری تڑپ، وہ ساری یادیں، وہ سارا دکھ جو پچھلے ایک ہفتے سے اسے کھا رہا تھا، وہ ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک انتہائی گہرے سکون اور ماں کے لیے ایک بے پناہ عقیدت نے لے لی۔
اسے یہ احساس ہو گیا کہ دنیا کی ہر محبت، ہر رشتہ اور ہر دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن ایک ماں کی محبت اور اس کی دور اندیشی کبھی اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچنے دے سکتی۔ وہ اٹھا اور روتا ہوا آگے بڑھ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا، اور اس نے ان سے اپنے ان تمام گستاخانہ رویوں اور اپنے اس اندھی محبت کی معافی مانگی جس نے اسے سچ اور جھوٹ کی پہچان سے اندھا کر دیا تھا۔ اور یوں ایک ماں کی محبت اور اس کی بے مثال حکمت عملی نے ایک شیطانی سازش کو اس کے انجام تک پہنچا دیا اور وقاص کو ایک ایسی ہولناک کھائی میں گرنے سے بچا لیا جس سے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔